ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ صحیحین کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق بحسن صحابتی، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر خدمت اور حسن سلوک کا حق کس کا زیادہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امہ کا، ثم امہ کا، ثم امہ کا، ثم ابا کا، ثم ادنا کا فادناک، تیری ماں کا، تیری ماں کا، تیری ماں کا، اور پھر فرمایا تیرے باپ کا، اور پھر فرمایا اس کے بعد جو تیرے قریبی رشتہ دار ہیں درجہ بدرجہ۔ ناظرین اکرام، یوں تو ماں اور باپ دونوں کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن احسانات میں ماں کو باپ پر تفوق حاصل ہے، فوقیت حاصل ہے، کیونکہ ماں نے بچے کو اپنا خون پلا پلا کر بڑھایا، 9 مہینے مشکل سہ کر، سختی اٹھا کر اپنے پیٹ میں رکھا، اور پھر اسے پیدا کرنے کی ناقابل بیان تکلیف کو ہنسی خوشی برداشت کیا۔ پیدا کرنے کے بعد اپنی چھاتیوں سے لگا کر اپنا خون پانی ایک کر کے پلا دیا، اس کی پرورش میں اپنی ہر راحت کو قربان کیا، اپنے ہر آرام کو ترک کیا، اپنی ہر خوشی اس پر نثار کر دی۔ اس لیے شریعت نے ماں کا مقام و مرتبہ بڑا اونچا رکھا۔ ماں جیسی محبت، ماں جیسا خلوص، ماں جیسا ایثار کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ ماں اپنا وجود کاٹ کر، اپنے حصے کی خوشیوں کو چھوڑ کر، اپنے اولاد کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں اور بڑے بڑے ارادوں میں ان کی مددگار ہوتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کے سامنے صرف اور صرف اولاد کی بہتری اور اس کی خوشی ہوتی ہے۔ ماں کی عصمت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ اللہ کریم جب انسان سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے محبت کی مثال ماں کو بناتا ہے، اور فرماتا ہے کہ میں انسان کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ماں کی خدمت کے بڑے درجات ہیں۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل نہ کر سکے تھے، اور اس کی وجہ ان کی ایک بوڑھی والدہ تھیں۔ دن رات انہی کی خدمت میں لگے رہتے، بری طرح تڑپتے تھے کہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے آنکھوں کو روشن کرے۔ مدینہ آنا بھی چاہا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ ماں کی خدمت میں لگے رہو۔ فریضہ حج ادا کرنے کی بھی دل میں بڑی آرزو تھی، لیکن جب تک والدہ زندہ رہیں ان کی تنہائی کے خیال سے حج نہ کیا، اور ان کی وفات کے بعد ہی یہ آرزو پوری ہو سکی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے عمر، کبھی موقع ملے تو اس مرد درویش سے اپنے حق میں دعا کروانا۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مرتبت، یہ فضیلت انہیں ماں کی خدمت کے طفیل حاصل ہوئی تھی، اور پھر اپنے خلافت کے دور میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تلاش کروایا اور خود ان کے پاس جا کر ان سے اپنے حق میں دعا کی درخواست کی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی ماؤں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے جنت کی راہیں آسان فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا
محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم.